الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا رسولنا علی ربی الکریم۔ میں ڈاکٹر میر عابد علی، حیدرآباد، تلنگانہ۔ محترم مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے لیے دینی قربانیاں، اس موضوع سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ آپ سے امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنے دوست احباب تک اس ریکارڈنگ کو ثواب کی نیت سے پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ فارس کسریٰ کے نام گرامی نامہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی جو حکومت تھی، ایرانی حکومت، مشرک حکومت تھی، آگ کی پوجا کرتی تھی، تو وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ جیسا آج کل جو ہے بڑے بڑے ممالک طاقت رکھتے، تو ویسے ہی ایک پاورفل وہ کنٹری تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بادشاہ کا نام کسریٰ تھا، یعنی کسریٰ کہا جاتا تھا وہاں کے بادشاہ کو۔ تو اس کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر کسریٰ تک پہنچایا۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرمانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یعنی اللہ کی تعریف، خطبے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اور جیسے بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا تھا تو تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہیں حکم دے اور جو چاہیں بھیج دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت شجاع کی آمد پر کسریٰ نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بن وہب کو بلوایا۔ جب حضرت شجاع محل میں داخل ہو گئے تو کسریٰ نے کسی درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بن وہب نے فرمایا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں دوں گا۔ تو کسریٰ نے کہا، اچھا، پھر قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسریٰ کو وہ خط دیا۔ پھر اس نے ہیرا کے رہنے والے اپنے ایک منشی کو بلایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسریٰ کے نام، جو فارس کا بڑا بادشاہ ہے۔ اس بات پر اسے بڑا طیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اس کے نام سے پہلے لکھا ہے، اور اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضرت شجاع یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کو پہنچا دیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ خوش ہو جائے چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔
حضرت شجاع روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہاں نہ ملے۔ وہ آدمی تلاش میں ہیرا تک گیا، لیکن حضرت شجاع وہاں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنائی اور یہ بتایا کہ کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ نے تو اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے پاس پہنچا، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا تو اس نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط قسم کے آدمی حجاز کے اس خط لکھنے والے آدمی کے پاس بھیج دو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ اس نے کسریٰ کے خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جد جمیرہ نامی فارسی آدمی کو بھیجا۔ اس داروغے کا نام ابا نو تھا۔ وہ منشی اور بڑا حساب دان تھا، اور اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھیجا جس میں یہ مضمون تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ہمراہی میں کسریٰ کے پاس چلے جائیں، اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا کہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا، ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں یمن سے چلے اور طائف پہنچے۔ وہاں ان دونوں کو قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے تاجروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں یعنی مدینہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے پاس لے جانے کے لیے ان 2 سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسریٰ کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، اور ابا نو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ وہ بازان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دے جو آپ کو کسریٰ کے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ بازان نے ہمیں اسی غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسریٰ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں کسریٰ پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا، کیا آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتنا علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسی ہی کو دے دوں گا، جتنا علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیے میں ملا تھا، اس میں سونا چاندی تھا۔ اس نے ایک مٹکا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ملا تھا، اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بازان کو ساری بات بتائی۔ بازان نے کہا، اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بازان کے پاس شیرویہ کا خط آیا
جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لیے غصے میں آ کر کسریٰ کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ اہل فارس کے یعنی ایرانی لوگوں کے شرفاء کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا، اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بازان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے یعنی ایرانی شاہی خاندان کے نوجوان رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ اسکندریہ مقوقس کے نام گرامی نامہ۔ حضرت عبداللہ قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا۔ انہیں اسکندریہ کا بادشاہ، اس کا نام مقوقس تھا، اس کے پاس اللہ کے رسول نے بھیجا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس پہنچے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چوما اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اکرام کیا، اور خوب اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کی، اور واپس بھیجتے ہوئے ان کا بڑا اکرام کیا، اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جوڑا کپڑا اور زین سمیت ایک خچر اور باندیاں ہدیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ زین بولتے زین یعنی جو سواری پر رکھتے اور جس پر پیر رکھ کر سواری پر جو چیز رکھی جاتی بیٹھنے کے لیے، اسے کہتے ہیں۔ ان باندیوں میں سے ایک ماریہ قبطیہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی والدہ تھی، اور دوسری باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن قیس عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ حضرت حاتب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس گیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ اس نے اپنے تمام بڑے پادریوں کو جمع کیا اور مجھے بلا کر کہا، میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، تو تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ضرور پوچھو۔ تو اس نے کہا، مجھے اپنے حضرت کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول تھے تو جب ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر مکہ سے نکالا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا، جب ان کو ان کی قوم نے پکڑا اور وہ ان کو سولی دینا چاہتے تھے، پھانسی دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا یعنی جو پہلا جو آسمان دکھائی دیتا، آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیا، تو انہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس نے مجھ سے کہا، تم بڑے عقلمند اور سمجھدار ہو، اور عقلمند اور سمجھدار انسان کے پاس سے آئے ہو، اور یہ چند ہدیے ہیں جو میں تمہارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ چند محافظ بھی بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے محفوظ علاقے تک بحفاظت پہنچا کر واپس آئیں گے۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 باندیاں بھیجی، جن میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اور دوسری باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، اور مقوقس نے اپنے علاقے کے نایاب
اور خاص قسم کے تحفے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے۔ محترم حضرات، یہ دعوتی خطوط سے متعلق 2 خطوط کا تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ریکارڈنگز میں آگے کی جو دعوت کی سرگرمیاں ہیں اس سے متعلق ریکارڈنگز کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔